ریب فیہ اللہ الف لام میم اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان الفاظ سے اللہ کی کیا مراد ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں الذین یتقون سخط اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، بامتثال اوامرہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے ساتھ، واجتناب نواہیہ، اور منہیات سے اجتناب کرنے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ وَيَدْفَعُونَ عَذَابَهُ بِطَاعَتِهِ، اور اپنے آپ سے عذاب کو ہٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متقین کی تفسیر بیان کرتے ہیں، المتقون هم الذین یتقون الشرک، متقین وہ لوگ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے اعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متقین کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں اتقوا ما حرم علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں ان کے اوپر حرام کی ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ وَأَدَّوْا مَفْتُرِضَ عَلَيْهِمْ، اور جو چیزیں ان کے اوپر فرض کی گئی ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یصدقون بما غاب عنہم، جو چیزیں ان سے غائب ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَلَمْ تُدْرِكْهُ حَوَاسُهُمْ، جن چیزوں کا ان کے حواس نے ادراک نہیں کیا ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، غیب مغیبات سے ہے، جو چیزیں مخفی ہوں، انسان نے دیکھی نہ ہوں، حواس خمسہ نے ان کا ادراک نہ کیا ہو، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے لیکن ہم نے اللہ ذات باری تعالیٰ کا نظارہ نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے۔ اب اللہ کی ذات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر قول اور ہر فعل کو، ہر قول کو سن رہے ہیں اور ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، لیکن ہم نے اس پر بھی ایمان لانا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور اسی طریقے سے والجنہ، جنت موجود ہے، پیدا کی جا چکی ہے، جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کو آخرت میں جنت ملے گی جو بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب ہم نے جنت کا آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا لیکن اس پر بھی ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور اسی طریقے سے والنار ہے، جہنم ہے، جو منافقین کا، مشرکین کا، فاسقوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن مخبر صادق نے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں کی ہمیں خبر دی ہے، تو ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور جن کی خبر مخبر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں اگرچہ ہم نے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ تو متقین کی پہلی صفات وہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں جن کو ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ جیسے اسی طریقے سے پل صراط پہ گزرنا ہوگا، مومنین لوگ پار ہو جائیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں گے، جبکہ کافرین اور منافقین کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اب وہ اس صراط پر بھی، پل صراط پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں اگرچہ انہوں نے ابھی تک اس کا آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے پھر آخرت میں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اب اس کا بھی ہم نے مشاہدہ نہیں کیا لیکن اس پر بھی وہ تصدیق، اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ مخبر صادق نے خبر دی ہے یہ چیزیں ایسی ہوں گی۔ تو
تو خلاصہ کلام یہ ہے کل ما اخبر عنہ القرآن، ہر وہ چیز جس کی قرآن کریم نے خبر دی، یا اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا یہ ایمان بالغیب ہے۔ مثال کے طور پر میرے محترم دوستو، اب قبر کے اندر جب مردہ کو رکھا جاتا ہے تو حساب کتاب کے لیے فرشتے منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں۔ اب ہم قبر کے اوپر کھڑے ہوئے لیکن ہم تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ادھر سے مردے کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے۔ اب اس پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے، کیونکہ مخبر صادق نے خبر دی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو لوگ نیک ہوتے ہیں قبر ان کے لیے تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور ان کو راحتیں ملتی ہیں، جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھولتی جاتی ہے۔ اب ہم اگرچہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہم نے ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آپ نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مؤمنین کے لیے، متقین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، اور اسی طریقے سے جو فاسقین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، قبر ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب قبر کے اندر عذاب کو ہم محسوس تو نہیں کر رہے لیکن مخبر صادق نے خبر دی، اسی طریقے سے اس کی نعمتوں کی بھی، راحت کی بھی مخبر صادق نے خبر دی ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب